الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تؤمن خانا وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أو كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو رب العالمین تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، خشکی اور تری کا مالک، دھوپ اور چھاؤں کا بنانے والا، سورج اور چاند کو چلانے والا، دریاؤں کو بہانے والا، اور خشکی تری میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان سب کو ان کے منشا کے مطابق روزی عطا کرنے والا وہ رب العالمین ہر قسم کی بڑائی، برتری، بزرگی، کبریائی کے لیے لائق اور زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن حکیم کا فرمان ہے کہ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، تمہارے وعدہ خلافی اگر کرو گے تو اس کے متعلق کل قیامت کے دن میدان حشر میں جو سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا تو پوچھا جائے گا. یہ جھوٹا وعدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بڑی سخت وعید ہے اس کے متعلق. آگے جو میں نے حدیث پڑھی اس کی تفصیل مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے میں وہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ منافقاً خالصاً بالکل خالص منافق ہے، اس میں کوئی اور دوسرا ایمان کا، اسلام کا ساجہ نہیں ہے، وہ بالکل پکا منافق ہے. اور پکے منافق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا ہے. وہ منافق ابی بن خلف منافق ہی تو تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، سارے کام مسلمانوں کے کرتا تھا، لیکن منافق تھا. اب منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ منافق کس کو کہیں گے؟ خالص منافق کون ہے؟ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. نمبر 1، اذا تؤمن خانہ، اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے
بھائی یہ میری چیز رکھ لے تو، میں کہیں جا رہا ہوں یا میرے پاس حفاظت سے نہیں رہے گی، تیرے یہاں حفاظت سے رہ جائے گی، میں جب مانگوں گا جب دے دینا۔ پیسہ ہے، زیور ہے، ڈھول بچھڑو، کوئی بھی چیز بست ہے، کچھ بھی ہے، کوئی امانت رکھ دی اور اس امانت میں جب وہ مانگنے آیا تو آپ نے یا تو کم و بیش کر دی یا بالکل انکار کر دیا، اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ اذا تؤمن خانہ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، چاہے معمولی کرے، چاہے زیادہ کرے، چاہے کم کرے، اگر خیانت کرتا ہے تو پہلی نشانی منافق کی یہ ہے۔ دوسرا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے میں کوئی پرہیزی نہ کرے، جو بات کہیں ہوئی نہ ہو وہ بات بتا دے، دو لوگوں کو گمراہ کر دے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے، دوسری نشانی۔ اب تیسری یہ کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اگر وعدہ کرے تو پھر اس کو پورا نہ کرے۔ اس طرح کی جن لوگوں میں عادتیں ہو جائیں، اذا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، غداری کرے۔ اور چوتھی نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کہیں کسی سے کوئی باتم بتا ہو جائے، کوئی بات چل جائے، کسی بات پر کوئی انبن ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا کرے؟ گالی بکے، جس کو گالی بکنے کی عادت پڑ جائے، بس ذرا سی کوئی بات ہوئی اور بس بکواس کرنے لگ گیا، بری طرح گالی بکنے لگ گیا۔ یہ چار عادتیں جس میں بھی پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، رواہ البخاری والمسلم، جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے۔ کسی کی نماز پر، کسی کے حلوے پر، کسی کی عبادت پر بالکل فریفتہ نہ ہو جائے، نہ کبھی کسی کی نماز کا بھروسہ ہے کہ یہ نمازی ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تہجد گزار ہے یہ تو وعدہ خلافی کرے گا ہی نہیں، یہ تو عالم ہے، مولوی ہے، یہ تو جو ہے غداری کرے گا ہی نہیں۔ ظاہر میں تو کون کیا کیا ہے، کسی نے چولا کیا پہن رہا، کسی کے لمبے کرتے یا اونچے پجامے پہ آپ جو ہے یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ تو اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ انسان کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ نمازیں خوب پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن لوگوں کے تعلق سے اس کا برتاؤ کیسا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا وعدہ کیسا ہے، وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ ہندوستان پہ بہت سارے مغلوں نے راج کیا ہے، بہت سارے بادشاہ آئے اور گئے، دیندار بھی بددین بھی۔ محمود غزنوی، مجھے اس کی ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کی زندگی کا، اس کا زمانہ سلطنت کا، اس کے راج پاٹ کا جب سے دور تھا۔ محمود غزنوی کی عدالت میں، ویسے تو سب لوگ یہ قاضی رکھتے تھے، سب کے یہاں قاضی ہوتے تھے، قاضی کہتے ہیں جج کو، جو بڑا جج ہوتا ہے، جیسے ہائی کورٹ کا جج ہے تو وہ قاضی کہلاتا ہے، مسلمانی حکومت میں اس کو قاضی کہا جاتا ہے، قاضی ہوتے تھے سب جگہ۔ لیکن قاضی سے جو کوئی فیصلہ اگر اپیل میں آتا تھا تو وہ پھر بادشاہ کے پاس آتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ آخر میں راشٹرپتی کے پاس جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو راشٹرپتی چاہے تو بدل سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اور یہی قانون اس وقت تھا کہ جو قاضی تھے، اور قاضی کون ہوتے تھے؟ قاضی وہ ہوتے تھے اچھے عالم دین، اچھے مفتیان، جو شریعت کے بارے میں پوری واقفیت رکھتے تھے، مسائل میں پوری جو ہے ان کو پرکھ ہوتی تھی، قرآن و حدیث کے اچھے عالم دین ہوتے تھے، وہ قاضی بنتے تھے، ان کو قاضی بنایا جاتا تھا۔ قاضی کے بجائے محمود غزنوی کی خود کی عدالت میں ایک مقدمہ آتا ہے، عجیب مقدمہ آتا ہے۔ مقدمہ کیا آتا ہے؟ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں کہیں سفر پہ گیا تھا
اور میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ امانت داری کے تعلق سے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ امانت داری کیسی ہوتی ہے، اس میں خیانت کون کر سکتا ہے، اور خیانت کرنے والا پکا منافق ہوتا ہے۔ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں اور میں نے ان اشرفیوں کے لیے ایک اچھی بڑھیا تھیلی بنوائی، اور اس تھیلی کو سلوا کر پیک کر کے میں جب سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنے پڑوس میں جو سب سے بڑھیا دیندار امانت دار آدمی مجھے لگا، اس کو میں نے وہ تھیلی امانت پہ رکھ دی کہ میں جب آؤں گا سفر سے تو میں اپنی تھیلی دے دوں گا۔ میں 1-2 مہینے کے سفر پہ تھا، وہ اپنا سفر پورا کر کے جب واپس آیا تو مجھے اس نے وہ تھیلی واپس کر دی۔ تھیلی لے کر میں گھر آیا، گھر آ کر کے میں نے اپنی تھیلی کو کھولا تو اس میں سارے کھوٹے سکے بھرے ہوئے تھے، اور تھیلی کو میں نے دیکھا تو میں بالکل یہ نہیں سمجھ پایا، نہیں کہیں سے کھلی تھی، نہ پھٹی تھی، نہ کٹی تھی۔ میں بڑا افسوس میں پڑ گیا، اور میری تو اشرفیاں تھیں 1000 اشرفی کے بجائے 1000 کھوٹے سکے، نقلی سکے اس تھیلی میں اسی طرح پیک کیے ہوئے تھے کہ میں بالکل پہچان نہیں پایا۔ بادشاہ سلامت پہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کے میں آپ کی عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں، اور مجھے جو واپس اس شخص نے دیے وہ کھوٹے سکے تھے، کہ تھیلی اسی طرح تھی کہ ہاں بھائی یہ تو میں کہتا ہوں میں تھیلی تو ویسے ہی پیک تھی۔ بادشاہ بھی شک میں پڑ گیا کہ کیا معاملہ ہے، یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ تھیلی کہیں سے پھٹی نہیں، کھلی نہیں، کٹی نہیں۔ بچہ بڑے عقل مند ہوتے تھے، اس نے اپنے دماغ پر زور دیا، اور پہلے تو اس نے پوچھا کہ یہ بتا وہ شخص کون ہے جس پر تو نے امانت جس کے پاس رکھی تھی، وہ شخص کون ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا جی آپ کی عدالت کا قاضی ہے، جو اس دربار کا قاضی ہے، جو جج ہے، وہ جج میرے پڑوس میں ہے، اسی کو میں نے بہتر سمجھا کہ یہ ہے دیندار اللہ والا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، میرا پڑوسی ہے۔ میں نے اس کے پاس وہ تھیلی رکھ دی، اور آپ کے جج نے جب واپس مجھے وہ تھیلی کی تو اس میں کھوٹے سکے نکلے۔ بادشاہ اور زیادہ ششپر میں ہو گیا کہ بہت قریب کا معاملہ ہو گیا، ہماری عدالت کا جج، جو ہائی کورٹ کا جج پر اس نے جو ہے دعویٰ کر دیا۔ اس نے سوچ سمجھ کر کے اسی وقت عدالت کو برخاست کیا کہ دیکھو اب تمہاری یہ فلاں تاریخ ہے، اس تاریخ پہ آنا، ہم تحقیق کریں گے، معلوم کریں گے، پوچھیں گے۔ عدالت برخاست کر دی بادشاہ نے، اور برخاست کر کے جو کرمچاری تھے، جو نوکر شاہ کرتے، ان سے کہا کہ دیکھو جی میں 3 دن کے لیے تفریح پہ جا رہا ہوں، اور میں جب تک 3 دن میں واپس آؤں یہ سارا جو ہے عدالت کا ساری صفائی اچھی طرح کر دینا، ہر چیز بالکل سلیقے سے بچھا دینا، جمع دینا، رکھ دینا۔ اور ان کی جو اصلی گدی تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، وہ بہت بہترین اعلیٰ درجے کے کپڑے کی تھی، بادشاہی گدی، اس گدی پہ بادشاہ نے کٹ کر دیا، اسے چیرا لگا دیا، اور وہاں سے چپ چاپ نکل گیا۔ بادشاہ چلا گیا۔ دوسرے دن صبح سارے کرمچاری آئے اور سب نے صفائی شروع کی، تو گدی کو دیکھا تو کٹی پڑی کہ سارا کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں یار، بادشاہ تو کھال ادھیڑ دے گا، سب کو برخاست کر دے گا، سب کی چھٹی ہے بھائی، بادشاہ کی گدی پھٹ گئی، خیر نہیں ہے کہ کیا کریں۔ کہ رفوگر ہوتے کہ اب تو سلائی کا کام کم ہو گیا، مشینیں زیادہ چل گئی، رفو ہوتا ہے کہ رفو، ہاتھ سے رفو کرتے، کوئی کٹ جائے پھٹ جائے تو رفوگر ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح رفو کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سے پھٹا کہ نہیں پھٹا۔ تو اس شہر کا جو سب سے اعلیٰ درجے کا رفوگر تھا، اس کا پتہ کیا انہوں نے، اور اس کو بلایا اور کہا کہ بادشاہ کی گدی ہے، یہ ذرا سی کٹ گئی ہے،
اس کو رفو ایسے کر دو کہ بالکل پتہ نہ چلے. کیا ایسے کر دوں گا؟ گھوما گا انعام ملے گا کہ ٹھیک ہے. اب اس نے بادشاہ کی گدی کو ایسا رفو کر دیا کہ بادشاہ جب 3 دن میں واپس آیا تو اس نے تو گدی کو چاروں طرف سے خوب دیکھ لیا ٹٹول کے، لیکن کہیں کوئی نشان پھٹنے کا کہاں سے کٹ مارا تھا میں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کو بلایا، سارے نوکروں کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گدی پھٹی تھی نا؟ اب جھوٹ تو کیسے بولے کہ ہاں صاحب پھٹی تو تھی. کہ پھر تم نے یہ گدی بدل دی؟ کہ نہ صاحب. کیا کیا؟ کہ رفو کروایا ہے. کس سے کروایا؟ کہ فلاں رفوگر سے بلایا، کہ اس کو بلا کے رفوگر بلا لیا. آ گیا کہ بھائی تم تو بڑا اچھے کاریگر ہو، رفوگری بہت اچھی جانتے ہو، بڑا صفائی کا کام کرتے ہو، یا تمہارے مقابلے کا تو کوئی آدمی نہیں. کہ جی ہاں آپ کی دعا سے. کہ ایک بات بتا، اس دربار میں جو تم بولو گے سچ بولو گے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو سزائے موت ہے، یاد رکھنا. جو کچھ بولوں اگر جو تمہیں پتہ ہے تو سچ بولنا، اگر تم نے جھوٹ بول دیا تو سزائے موت ہے، یہ بھی یاد رکھنا. کہ جی بالکل سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی پوچھو آپ سچ بولوں گا. کہ جو ہمارا جج ہے، یہ جو قاضی ہے، یہ قاضی کوئی تھیلی لے کے گیا تھا آپ کے پاس رفو کروانے کے لیے؟ کہ ہاں جی گیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں کیا بھرا تھا؟ کہ جی وہ اس میں تھی تو اشرفی، وہ تو اس نے نکال لی تھی، اور اس میں اور کچھ سکے وکے بھرے تھے کچھ. ٹھیک ہے. تم نے رفو کی تھی نا؟ کہ ہاں. اب اس کی تاریخ بھی آ گئی، جس نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی، اس کا دن بھی مقرر تھا، وہ بھی آ گیا. قاضی کو بھی بلا لیا، رفو گر کو بھی بلا لیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی دینداری پہ مت جاؤ، اس کا ویوہار دیکھو، اس کا برتاؤ دیکھو، اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. اگر مخلوق کے ساتھ اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو وہ خدا کے ساتھ بھی اس کی عبادت جھوٹی ہے. وہ عبادت جھوٹی عبادت کر رہا ہے، وہ دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے، وہ دکھائی کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ دکھائی کا چولا پہن رہا ہے، وہ دکھائی کی داڑھی بڑھا رہا ہے. یاد رکھنا، اس کی عبادت پہ مت جانا، اس کا کردار دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملات کیسے ہیں، وہ کتنا سچ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا وعدہ خلافی کرتا ہے، کتنا وعدہ وفا کرتا ہے. قاضی کو بلایا گیا، وہ مدعی بھی آیا، رفوگر بھی آیا. قاضی سے پوچھا کہ یہ جو ہے تمہارے پاس اتنے اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور تم نے اس کے کھوٹے سکے پکڑا دیے، کیا صحیح ہے؟ نہیں صاحب، جیسی اس کی امانت تھی ویسی کی ویسی اس کو دے دی. کہ جھوٹ بولتا ہے. تجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جھوٹ کی سزا موت ہے. رفوگر کو بلایا، آواز دی، وہ آیا. سامنے آتے ہی قاضی کے ہوش پلٹ گئے، چہرہ بدل گیا، ہکا بکا ہو گیا. کہ بولو تم نے وہ سکے نکال کر کے کھوٹے سکے اس میں بھر کے اس سے رفوگر سے رفو کروایا تھا کہ نہیں؟ اب جو خود موجود ہے گواہ تو کیا کہے گا. قاضی جو ہے بدحواس ہو گیا اور 3 دن کی اس کو مہلت دی کہ تو 3 دن اپنے گھر رہ سکتا ہے، تیسرے دن تیرے متعلق جو فیصلہ ہوگا عدالت میں وہ ہوگا. جا تیری 3 دن کی تیرے لیے مہلت ہے، اپنے بچوں سے مل لے. کسی کا لین دین ہے کوئی اور کوئی معاملہ ہے تو وہ اپنا درست کر لے. قاضی گھر گیا اور گھر جا کر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور جب دروازہ کھولا گیا تو قاضی مرا ہوا ملا. پھانسی سے پہلے پھانسی لگ گئی اس کو. اس لیے یہ 4 چیزیں خاص طور سے ایک مسلمان دھیان رکھے کہ اذا تمنا خانہ، اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے، خیانت ہرگز نہ کرے، بالکل خیانت نہ کرے، اور بات کہے تو سچ کہے، جھوٹ بالکل نہ بولے.
اور وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے، اور اگر کسی سے کوئی تکرار ہو بھی جائے گالی نہ بکے، گالی نہ بکے، اس کو ویسے کچھ بھی کہہ لو سمجھداری میں، بھائی ایسا کیوں کیا تو نے، یہ غلط کیا تو نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تم کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم گالی بکو گے تو پھر بات بڑھے گی، اور یہاں تک کوئی پتہ نہیں کہ اس بات کو بڑھتے بڑھتے وہ کہاں پہنچ جائے۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں پورا ڈھالے۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو، ادھورے مت رہو، کچے مت رہو، پکے مسلمان ہو، اور پکے مسلمان ہوگے تو وہی اسلام اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے جو ہے دلوں سے حسد کو، بغض کو، کینہ کو، کپٹ کو، ریا کو، نمود کو، ان کو سب کو نکال دے۔ ریاکاری، دکھاوا کی کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے، حسد بغض بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جس خدا نے اس کو دیا ہے وہ خدا تجھے بھی دے گا، تو بھی اپنے خدا سے تو بھی مانگ لے، ہو سکتا ہے اس نے زیادہ مانگا ہو، تو نے کم مانگا ہو، تو زیادہ مانگ کے دیکھ رہا ہے، زیادہ مل جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی گھاٹا تھوڑا ہی ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بنا مانگے بھی دیتا ہے، وہ تو ساری مخلوق کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کو ہی دے گا۔ اس لیے حسد اور بغض، کینہ، کپٹ، ریا، نمود، یہ تمام چیزیں نیکیوں کو جلانے، خاک کرنے والی ہیں۔ جس طرح گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے، کتنی لکڑی بڑھیا ہے، کتنی پکی ہے، کتنی ہی قیمتی ہے، کتنی بہترین ہے، لیکن اگر اس میں گھن گھس گیا تو پھر دھیرے دھیرے اس لکڑی کو وہ خاک کر دے گا، چورا کر دے گا، اس کو راکھ کر دے گا۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں نیکیوں کو، عبادت کو، تمہاری تمام نیکیوں کو یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، کپٹ یہ دلوں سے نکال کر کے بس اس اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی کم دے رہا ہے تو شکر، زیادہ دے رہا ہے تو شکر، بھوکا ہے تو بھی شکر، بھاپ گیا تو بھی شکر، پانی پی لیا مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا پیاسا ہے تو بھی الحمدللہ۔ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جو رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز کرے گا، اور اس کو کبھی بھی اللہ ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے، آپس میں محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے رہنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت، اس کا نام اسلام ہے۔ ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہونا، کسی کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تو اس میں جتنی ہو سکے اس کی مدد کرو، جس طرح بھی ہو سکے۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة وجميع عباد الله الصالحين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر